اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو جو بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے جادو، حسد، جنات، نظر بد وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی آمین کہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک اسی جادو سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ناظرین بہت خاص، بہت سارے ناظرین ہمیں ایک بات پوچھتے ہیں، جب بھی واٹس ایپ پہ ہم کال ریسیو کرتے ہیں تو سب کا سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ جادو ہم پہ کیا کس نے ہے، بس ہمیں یہ بتا دیں۔ اور ناظرین ہم لوگ اپنے جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم ہے، ہمیں آئیڈیا ہو بھی جائے تو کوئی بھی علم والا یہ چیز نہیں بتاتا، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیں کہ جادو آپ پر کس نے کروایا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں فساد ہو جائے، لوگ آپس میں لڑ پڑیں۔ البتہ یہ جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جادو کہاں پر ہوا ہے، اگر ہم پہ ہوا ہے تو وہ جادو کہاں پر رکھا گیا ہے، کس جگہ پر پڑا ہوا ہے، تاکہ آپ وہ جادو ختم کر دیں۔ ہم لوگ اس چیز کی کبھی بھی ترجیح نہیں دیتے کہ جادو کروایا کس نے ہے۔ ہاں البتہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جادوگر سے، جادو کروانے والوں جو بھی ایسا کام کرتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین یہ جاننے کے لیے کہ جادو کس نے کیا کیا اور کہاں پر رکھا، کیا ہوا، کیا جادو کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ جادو کی اقسام کیا ہوتی ہیں، جادو ہوتا کیا ہے۔ ناظرین جب سے یہ کائنات بنی ہے اور اس کے بعد سے جب سے بنی نوع انسان نے اس زمین پہ جو ہے وہ پاؤں رکھا، اپنا قدم رکھا، اس وقت سے لے کے انسان نے مختلف قسم کے علم جو ہے وہ حاصل کیے۔ کہاں سے؟ کچھ جنات سے، کچھ کہیں سے، اور ان کو کہتے ہیں سارے شیطانی جو اعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں روحانی اعمال۔ روحانی عمل کون سے ہوتے ہیں، یہ علوم کون سے ہوتے ہیں ناظرین، جو کہ ان شیطانی یعنی کالے جادو والے شیطانی عملوں کو ختم کرنے کے لیے جو روحانی عمل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین شیطانی عمل سیکھنا، سکھانا، کروانا سب حرام ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ روحانی علم ظاہر ہے کہ یہ ایک شیلڈ ہے شیطانوں سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی علم آنا ضروری ہے، ہر ایک نہیں بھی حاصل کر سکتا، تو ایٹ لیسٹ جن لوگوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ بنی نوع انسان کی خدمت کرے، کیونکہ یہ سائنس سے اوپر کا معاملہ ہے۔ سائنس ان چیزوں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور نہ سائنس ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ جو شیطانی علوم ہوتے ہیں جن کو جادو یا سفلی علم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو روحانی علم ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے جس کو دیتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے سے بھی لوگوں کی خدمت کر سکے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی اللہ نے سکھایا ہے، خواہ نون کا نقطہ ہی سکھایا ہے، جو بھی جیسے بھی، میری دیکھ لیجئے کہ اس چینل پر بیٹھ کر یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ بلا معاوضہ، بلا کسی قسم کے عوض کسی بھی چیز کے آپ لوگوں کو ہم یہاں پر آن لائن بتاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیے۔ نہ کبھی کوئی مطلب کی بات ہم کرتے ہیں، نہ کبھی ہم کسی سے ملتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ایسا ہم نے ٹھکانہ بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر آئیں اور جناب جی آ کے چادریں چڑھائیں یا صندوق چڑیاں بھریں۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ توفیق بھی نہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جادو ایک صحت مند انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے اور ایک صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جادو ہے کیا، سمجھیں ذرا تھوڑا سا۔ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے گوشت کو گزار کر دیا جائے۔ جادو اس کو کہانت بھی کہتے ہیں ناظرین۔ یہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ جادو 4 طریقوں سے لوگوں پر کیا جاتا ہے۔
یہ میں آپ کو صرف اویئرنیس کے لیے سکھا رہا ہوں، میں جادو کرنا نہیں سکھا رہا، کیونکہ دشمن جو ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ دشمنی کے اس کے پاس ہتھیار کیا کیا ہیں۔ تو 4 قسم کے جادو کون سے ہیں؟ زمینی، ہوائی، آبی اور جادو بذریعہ خوراک۔ یعنی زمین پہ جادو کیا جاتا ہے، ہوا سے جادو کیا جاتا ہے، پانی سے جادو کیا جاتا ہے، اور بذریعہ خوراک یعنی کھانا کھلا کے کوئی چیز کھلائی جاتی ہے جس پہ جادو کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا اور اس کا اثر بھی بولنا شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگ لی، تو 2 فرشتوں کے ذریعے، خواہ وہ مطلب نیند کی حالت میں یعنی خواب کی حالت میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ 2 روایتیں ہیں کہ 2 فرشتے آ کے بیٹھ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، اور پتہ چلا کہ کنویں میں جو ہے وہ جادو کا سامان رکھا گیا تھا جس پہ جادو کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی وہاں پہنچ نہ سکے۔ تو وہ جو جادو تھا وہ زمینی بھی جادو تھا اور آبی بھی جادو تھا، وہ 2 قسم کا جادو تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زمینی جادو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، زمینی جادو میں اکثر کیا کیا جاتا ہے کہ جادوگر اس انسان کی شکل کا یا ایک پتلا بنا کر اس پہ اس بندے کا جو ہے وہ نام وغیرہ لکھ کر کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنے جادو کے منتر پڑھتے ہیں جو جادو کے کلام ہوتے ہیں۔ وہ جادوگر جانتا ہے یا ہم لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے علم کے لیے جانتے ہیں ناظرین۔ وہ جادو کے منتر ہوتے ہیں، وہ ان کا توڑ جو ہے موضعتین اللہ رب العزت نے عطا کی ہوئی ہے، اس لیے وہ جاننے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس پتلے کے اوپر سوئیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں، جو سوئیاں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کے جسم میں لگا دی جاتی ہیں مختلف جگہ پر، کندھوں پہ، بازوؤں پہ، پیٹ پہ، سینے پہ، سر پہ، جہاں جادوگر چاہتا ہے کہ اسے تکلیف ہو وہاں اسے سوئی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے ناظرین، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس بندے پہ جادو کرنا ہو، جادوگر اس بندے کے پاؤں کی مٹی منگواتا ہے، جس مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا ہو۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ایک سونے کا جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جو بیل بنایا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے سونے کا، وہ بھی مطلب اس طریقے سے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ جس بندے کے اوپر جادو کرنا ہو تو اس کے بال لے کر ان پہ جادو کیا جاتا ہے، یا ناخن لے کر بھی۔ ناظرین، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں خواتین کو کہ اپنے جو آپ کے کنگھی میں جو لگے ہوئے بال ہوتے ہیں ان کو ایسے مت پھینکا کریں، ان کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، اس کو جنات اچک کر لے جاتے ہیں، یا اگر کوئی دشمن حاصل کر لے تو وہ آپ پہ وار کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ کنکر یا مٹی وغیرہ پر بھی دم کر کے اگلے کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اسی کے گھر کے کنکر لے کے انہیں کے اوپر جادو کر کے اسی مٹی کو اسی کے گھر میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور ایک قسم کا یہ بھی ہوتا ہے کہ قبرستان میں بھی کیا جاتا ہے، اور دوسرا کیا جاتا ہے کہ لکڑی کے یا ہڈی کے اوپر مختلف کیل لگا کر ان میں بالوں کو پرو کر اگلے کے گھر میں جا کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس کے گھر پہ۔ یہ ہوتا ہے زمینی جادو۔ ہوائی جادو کیا ہوتا ہے کہ ناظرین، جس شخص پہ کہ ہوائی جادو کرنا ہوتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ جنات کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور وہ جنات جا کر اس بندے پر پڑھ کر پھونکتے ہیں، اور اس بندے کو نظر نہیں آتے لیکن اس کو کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کچھ تعویذات وغیرہ بنائے جاتے ہیں جو اس گھر کے کسی درخت پہ باندھ دیے جاتے ہیں جس گھر پہ جادو کرنا ہو۔ جتنی ہوا چلتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ تعویذ کام کرتا ہے، جتنی دھوپ لگتی ہے اتنے ہی کچھ یہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے ہوائی جادو، وہ ہانڈی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہانڈی میں گوشت کو رکھا جاتا ہے، اس پہ منتر پڑے جاتے ہیں جادو کے، اور پھر ان کے اوپر پڑھائیاں کر کے کیا کیا جاتا ہے کہ جنات کے ذریعے وہ جو پکا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ پھینکوایا جاتا ہے اس بندے کے گھر میں جس پہ جادو کرنا ہو، تاکہ اس کو جانی اور مالی نقصان پہنچا سکے۔ ایک اور سب سے خطرناک طریقہ ہوتا ہے ناظرین وہ جادو کا، کہ وہ کیا کرتا ہے جادوگر، اللہ رب العزت ہدایت نصیب کرے لوگوں کو، اگر کوئی ایسا بچہ جس نے ابھی سانس نہ لی ہو دنیا کی،
اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں حاصل کر کے اس کی ایک خاص ہڈی پہ، میں نام نہیں بتا رہا، خاص ہڈی پہ جو ہے وہ جادو کر کے ان لوگوں کے گھروں میں وہ ہڈی دبائی جاتی ہے جس پہ جادو کرنا ہو، تو وہ بھی اسی طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مطلب معاملات ہوتے ہیں ناظرین جو کہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ہوائی کے، تو اللہ رب العزت ان سے معاف کرے۔ اس کے علاوہ کچھ دعوے وغیرہ بھی ان کے گھروں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک آبی قسم کا جادو ہوتا ہے ناظرین۔ آبی جادو وہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مچھلی کے پیٹ میں جو ہے نا، زندہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ لفظ لکھ کر بندے کے نام وغیرہ پڑھ کے مچھلی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوبارہ پانی میں اس کے پیٹ کو سی کر، اور وہ جوں پانی میں پھرتی رہتی ہے مچھلی، اتنا ہی اس کا خون بھی نکلتا رہتا ہے، اور استغفر اللہ العظیم اس بندے کو تکلیف بھی ہوتی رہتی ہے، اور جوں یہ عمل چلتا رہتا ہے وہ جادو کے اثر کے نیچے آتا رہتا ہے۔ ایسے جادوؤں کے توڑ بڑے مشکل ہوتے ہیں ناظرین۔ ایک جادو ہوتا ہے بذریعہ خوراک، جو کہ مریض کو کھانے پر دم کر کے، جو مطلب یہ ہے کہ جادو کے جو منتر پڑھ کے ان کو جو ہے وہ اس کے کسی اپنے بندے کے ذریعے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے جی کہ یہ لے جی نیاز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے وہ جب وہ کھاتے ہیں، جو وہ کھاتا جاتا ہے تو اس میں زہر نہیں، جادو ہوتا ہے اس کھانے کے اوپر، تو وہ اندر جا کے اس کے اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین اب ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں اگر چھینٹے بھی پڑ رہے ہیں خون کے، یا آپ کو مختلف جگہ پر ایسے سوئی کی چبھن بھی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چھریاں مار رہا ہے، یا آپ کے جسم کے اوپر نشان بھی لگ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو رات میں خوابوں میں چھپکلیاں، سانپ وغیرہ یہ چیزیں، بچھو وغیرہ بھی نظر آتے ہیں آپ کو، اور کبھی آپ کو اپنے گھر میں مختلف جگہ سے اس کی بو آتی ہے، بدبو کی بھی مختلف کونوں سے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو آیا ہوا ہے۔ اب دو طریقے ہیں ناظرین۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پتہ چلا جائے کہ جادو جو ہے وہ کہاں رکھا گیا ہے، کس جگہ پر ہے۔ اب وہ کون آ کے بتائے گا؟ آپ کے پاس تو نہ جنات ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے کلام عطا فرمائے ہیں روحانیت کی دنیا میں کہ جن سے انسان کا اور بندے کا اور اللہ کا ایسا آپس میں رابطہ ہے، جیسا یعنی انسان بھی الف سے اور الف سے ہی اللہ ہے۔ جیسے الف ہوتا ہے اوپر اللہ نیچے انسان، سیدھی جو لکیر الف کی ہوتی ہے، یہ ہمارا رابطہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، یہ الف کے نور کا رابطہ ہے۔ تو ناظرین اب یہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس بندے نے آپ کے اوپر کیسا جادو کیا ہے، تو غور سے سنیے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کوئی ایک عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلا میں یہ عمل یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کا سامان کہاں رکھا گیا ہے، کس جگہ چھپایا گیا ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس 2 نفل نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الفلق اور دوسری رکعت میں سورہ الناس پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب سلام آپ پھیر لیں تو آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تسبیحات لینی ہے، یا تسبیح لے لیں، انگلی پہ گن لیں، جیسے بھی آپ گن سکتے ہیں، آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ نے 8 تسبیحاں یعنی 800 دفعہ آپ نے یہ ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ کیا؟ یہ سنتے جائیے، وہ کیا ہے؟ یا خبیرو، یا خبیرو، 800 دفعہ 8 تسبیحاں پڑھنی ہیں اس نام کی۔ ٹھیک ہے ناظرین، کوئی لمبا عمل نہیں ہے۔ جب یہ کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، مجھے جو ہے وہ خبر دے دے کہ جادو کا سامان کہاں رکھا ہے، جو مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے، کس جگہ پر ہے، کیا ہے۔ یہ آپ غور سے سنتے جائیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ختم نہیں ہوا عمل۔ اب آپ نے 11 بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب میک شور جب آپ یہ عمل کر لیں،
اس کے بعد آپ نے کسی بندے سے کوئی بات نہیں کرنی، ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کرنا، میک شور۔ اسی طریقے سے آپ نے اب دوبارہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آپ نے اپنے کمرے میں میک شور اس کمرے میں کسی بھی قسم کا کوئی بت نہ لگا ہو، کوئی شرک کی چیز نہ پڑی ہو، کوئی کھلونا نہ پڑا ہو، کسی جانور کا کھلونا بنا ہو، کوئی گڑیا وغیرہ، کوئی پتلا، ایسی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ میک شور اس کمرے میں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اب آپ مسنون طریقے سے لیٹ جائیں، یعنی دائیں کندھے کے اوپر لیٹ جائیں۔ اب آپ نے اس دوران میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ کال سننی ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، نہ خبریں دیکھنی ہے، نہ کچھ اور۔ اب آپ نے یہ 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور انہی 2 لفظوں کو پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ وہ کون سے 2 لفظ ہیں؟ یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یہ 2، یا خبیرو اخبرنی، یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ اب آپ کو رات کو خواب آئے گا، اس خواب میں آپ کو جگہ دکھا دی جائے گی، کون سی جگہ پر وہ چیز پڑی ہوئی ہے جس پر آپ کے لیے جادو کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جگہ دکھا دی جائے، ہو سکتا ہے کوئی چہرے دکھا دیے جائیں، یہ اب اس کی مرضی ہے رب کریم کی، وہ آپ کو کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ علم دیتا ہے، آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے، کیا دیتا ہے۔ اب جو خواب آئے گا وہ انتہائی خاص خواب ہوگا۔ اگر خواب میں آپ کو کسی اپنے جاننے والے کا چہرہ نظر آ گیا ہے، آپ نے یہ بات ان کو نہیں بتانی۔ آپ نے میرا یہ واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے نیچے، آپ نے صرف ہمیں یہ بتانی ہے، ہمیں یہ بتانی ہے کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرے خواب میں یہ چیز آئی ہے، میں کیا کروں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے خواب میں کسی بھائی بہن کا یا قریبی رشتہ دار کا چہرہ آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس نے جادو کرایا، نہیں۔ آپ نے مکمل خواب کی، ہمیں کال کا انتظار نہیں کرنا، وائس میسج یا لکھ کر اپنا خواب پورا بتا دینا ہے۔ اس کے بعد اس کا کیا توڑ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹل آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کہ اللہ آپ لوگوں کی جان چھڑائے اس قسم کی شیطانیت سے، شر سے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہم بنا رہے ہیں۔ میک شور آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو پہلے دن خواب نہیں آتی، یہی عمل آپ نے رات سے سونے سے پہلے پھر کرنا ہے، پھر خواب نہیں آیا پھر کرنا ہے۔ یہ آپ نے 7 دن تک عمل کرنا ہے۔ جہاں تک لوگوں کا آج تک ہمارا تجربہ ہے، 3 سے 7 دن کے اندر اندر خواب آ جاتی ہے۔ اللہ کو آپ کا عمل پسند آ گیا، اللہ آپ کو پہلے دن ہی بتا سکتا ہے، یہ تو رب کریم کی مرضی ہے، وہ پہلے دن ہی آپ کو بتا دے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اس کو خاموش رہنا ہے اس عمل کے بعد، تو آپ یہ عمل اسی وقت کر لیجئے جب آپ سونے والے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کسی سے بات جو نہیں کرنی، اور آپ نے گھر والوں کو اب بتانا چاہیں یا نہ بتانا چاہیں آپ کی مرضی، کہ کوئی آپ کو نہ بلائے اس دوران، اس عمل کے بعد۔ یہ نہ ہو کہ بچہ کوئی کوسچن آ کے پوچھ لے کہ کسی نے اسکول جانا ہے، وہ میری چیز کہاں ہے یا میری چیز کہاں ہے، تو میک شور کہ آپ کو بات نہیں کرنی ہے۔ اس عمل کے اور سونے کے درمیان میں آپ کو بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، تو آپ انشاءاللہ کیجئے۔ اللہ رب العزت ہے نا ہمارے ساتھ، جب اللہ ہے تو سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ وہ یا خبیرو اخبرنی، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی خبر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ عمل صرف دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی اچھا، ایک اور بھی عمل ہوتا ہے اس طرح کا، میں بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ جادو کا سامان کہاں رکھا ہے لیکن ایگزیکٹ لوکیشن نہ معلوم ہو، فار ایگزامپل 100-200 فٹ کا ایریا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ کہیں شاید چھپایا ہوا ہے، تو اس کا ایک اور عمل ہے، وہ ہم آپ کو ایسے نہیں بتا سکتے، وہ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ بتائیں گے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ وہ عمل بھی کر سکیں۔
کیونکہ یہاں پر بتایا جائے گا تو وہ عمل پھر عاملوں تک پہنچ جاتا ہے، تو عامل لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ صرف آپ لوگوں کی، آپ کے گھر چادر اور چار دیواری میں رہ کر آپ لوگوں کی صرف یہ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، کہیں جانا نہ پڑے۔ ہمارا یہ مقصد ہے سارے عمل کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کے جو ہے وہ اجر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔